اگر آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کئی ایسے حادثوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ اسکائی ڈائیونگ کی وجہ سے ہوئی ہوں، جس میں کبھی پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے تو کبھی ایکسٹرا رسک اٹھانے کی وجہ سے اسکائی ڈائیورز اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی ان سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک وقت میں 16 اسکائی ڈائیورز اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی کوئی عام ڈائیورز نہیں بلکہ ایکسٹرا ایکسپیرینس اسکائی ڈائیور۔ اس سے شاید آپ یہ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں لیک ایری ڈیزاسٹر کے بارے میں۔ آپ نے شاید کئی دفعہ اس کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم جانیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جہاں پر ان 18 سینئر اسکائی ڈائیورز کا کوئی بھی ایکسپیرینس کام نہ آ سکا۔ 27 اگست سال 1968 کو امریکہ کی سٹی اوہیو، جہاں پر اوٹنر نامی ایئرپورٹ سے 30 اسکائی ڈائیورز روانہ ہوتے ہیں آسمان کی بلندیوں میں ڈائیونگ کے لیے۔ اس ایئرپورٹ کے قریب 13 کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کی 11ویں سب سے بڑی جھیل موجود ہے۔ یہاں پر سوال آتا ہے کہ آخر 30 اسکائی ڈائیورز میں سے 18 اسکائی ڈائیورز ہی کیوں ڈائیونگ کے لیے جا پائے، حالانکہ اس کمپنی نے 30 ڈائیورز کو فری ڈائیونگ کے لیے بلایا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کمپنی نے بومبر B-25 نامی ایک پرانی پلین کو موڈیفائی کیا تھا۔ دراصل یہ پلین ورلڈ وار 2 میں امریکہ کے بہترین طیاروں میں سے ایک تھا۔ اس پلین کو 18 اپریل سال 1942 کو امریکن جنرل جیمی ڈولیٹل نے ٹوکیو پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اب جا کر کے اس پلین کو دوبارہ ان ڈائیورز کی ڈائیونگ کے لیے اڑنا تھا۔ اب جبکہ سارے ڈائیورز پہنچ چکے تھے اس مسٹیریس پلین میں سفر کرنے کے لیے، جس کے بعد سبھی ڈائیورز نے پلین میں بیٹھنا شروع کیا۔ جیسے ہی کچھ ڈائیورز پلین میں بیٹھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس پلین میں ان 30 ڈائیورز کے لیے سپیس کم پڑ جائے گی، اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ مجبوراً ان میں سے صرف 20 ڈائیور کو ہی بٹھانا پڑا، باقی کے 10 ڈائیور کو بدقسمتی سے واپس لوٹنا پڑ گیا۔ لیکن بچے ہوئے 10 ڈائیورز کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ لاسٹ میں آ کر کیے جانے والا یہ فیصلہ ان کی زندگیاں بچانے والا ہے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ لوگ اس ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس پورے ایریا کے اراؤنڈ گھومیں گے، جس کے بعد جب ان کی ہائٹ 20,000 فیٹ کی اونچائی پر جائے گی تو پھر یہ پلین ڈائیورز کو ٹھیک ایئرپورٹ کے اوپر ڈراپ کریں گے۔ یعنی کہ ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے جس ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا ہے دوبارہ پیراشوٹ کی مدد سے وہیں پر لینڈ کرنا تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن پر شروع سے ہی انہیں کئی مسائل کا سامنا تھا، جیسا کہ شروع میں جگہ کم پڑ جانا، اور پھر اب جا کر کے موسم کا خراب ہو جانا۔ پلین کے مطابق تو انہوں نے صبح کو ہی ٹیک آف کرنا تھا، لیکن اب دوپہر ہونے لگی تھی اور پلین ابھی بھی اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ دوپہر کے بعد جب موسم تھوڑا نارمل ہوا تو انہوں نے ٹیک آف کر لیا۔ اس کے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کے پیچھے سیسنا 180 پلین نے بھی ٹیک آف کیا۔ اس سیسنا پلین کا آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ ان کے پیچھے رہتے ہوئے ان ڈائیورز کی فوٹیج بنائے گا۔ یہ دونوں پلین ایک ہی ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، جس نے ان پلین کے پائلٹس کو اپنی لوکیشن پوچھنی تھی، کیونکہ سارا پلین جو انہوں نے پہلے سے ہی بنا رکھا تھا وہ لوکیشن کے مطابق تھا۔ جس کے بعد جب یہ B-25 بومبر پلین 20,000 فیٹ کی اونچائی تک پہنچا تو پائلٹ نے کنٹرول ٹریفک والوں سے بات کر کے ان سے اپنی لوکیشن کنفرم کرنے کا کہا، جس میں کنٹرول ٹریفک والوں نے بتایا کہ وہ اب اوٹنر ایئرپورٹ سے کافی قریب ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ڈائیورز کو ڈراپ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو سیسنا 180 پلین کو فوٹیج بنانے کے لیے ٹیک آف کیا تھا اس پائلٹ کو بھی اپنی لوکیشن کا پتہ نہیں تھا، یعنی کہ اب فوٹیج ریکارڈ کرنا ناممکن سی بات بن چکی تھی، بلکہ اب تو ان کے بیچ لوکیشن میں ہی کنفیوژن شروع ہوئی، جو ان کے لیے کافی ڈینجرس تھا۔ کنفیوژن دور کرنے کے لیے بومبر پلین کے پائلٹ نے ایک دفعہ پھر ایئر ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کیا
اور اب انہوں نے بتایا کہ پلین ایئرپورٹ کے بالکل اوپر آ چکا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان ڈائیورز کو ڈراپ کرنے کا وقت آ چکا تھا، جس کے بعد پائلٹ کے اشارے پر سب ڈائیورز نے چھلانگ لگائی۔ یہ ڈائیورز جو آسمان میں ڈائیونگ کرتے ہوئے بہت ایکسائٹڈ تھے، کیونکہ ان کے زندگی کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا جہاں انہیں ایک بومبر پلین سے چھلانگ لگانی تھی، لیکن ہوا کے ساتھ لہراتے ہوئے ان ڈائیورز کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز ان کی جان لے سکتی ہے وہ کام تو یہ لوگ کر چکے ہیں، لیکن اب تک انہیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ سب بادلوں کے اوپر ہوا میں ڈائیونگ کر رہے تھے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ بادل قریب آ چکے تھے، اور پھر جب کچھ ہی ٹائم بعد ان ڈائیورز نے ان بادلوں کو کراس کر کے جب نیچے دیکھا تو ان سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ نیچے ان کے سامنے دور دور تک صرف پانی ہی پانی تھا، اور اب ان کے پاس کوئی چانس ہی نہیں تھا، جس کے بعد ان سب نے اپنے پیراشوٹس کھول لیے۔ صرف یہی ایک بات ان سب کے دماغ میں تھی کہ کسی بھی طرح یہ جتنا پانی کے بارڈر کے قریب آ جائے اتنا ہی ان کے بچنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ یہ ڈائیورز پانی کے کافی اندر لینڈ کر چکے تھے، اور پانی میں لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے جو پیراشوٹ اور باقی کے کٹ وغیرہ پہنے تھے اس کی وجہ سے ان لوگوں کا ہلنا بھی ناممکن بن چکا تھا۔ انہی میں سے 2 ڈائیورز ایسے تھے جو بچ گئے تھے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنا پیراشوٹ کھولا تو اسی کے ساتھ انہوں نے اپنا جو ایکسٹرا سوٹ تھے وہ ہوا میں ہی نکال دیے، اور پھر جب انہوں نے پانی میں لینڈ کیا تو اسی کے ساتھ اپنا پیراشوٹ کھول کر پانی میں تیرنا شروع کیا، جس کے کچھ ہی وقت بعد انہیں ریسکیو بھی کر لیا گیا، اور باقی کے ڈائیورز پانی میں ہی اپنی جان گوا بیٹھے۔ دراصل یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ ان پائلٹس کو ان کی لوکیشن غلط بتائی گئی تھی، اور جب مزید انفارمیشن اکٹھا کی تو اس میں یہ پتا چلا کہ ان پائلٹس کو جو لوکیشن بتائی گئی وہ دوسری شفٹ والوں نے بتائی تھی، یعنی کہ ان کو جو B-25 کی لوکیشن بتائی گئی وہ لوکیشن سیسنا پلین کی تھی جہاں سے ان کی فوٹیج بنانی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 16 ڈائیورز ایک ہی پل میں اپنی جان گوا بیٹھے، جس کے بعد B-25 بومبر پلین کا لائسنس کو ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر لیا گیا۔